مولانا بھی اسی کیبن میں تھے. ایک کیبن میں سلیپر میں یا اے سی 3 میں 8 سیٹ ہوتی ہے ایک کیبن میں, اور اگر سیکنڈ اے سی ہو تو اس میں 6 سیٹ ہوتی ہے ایک کیبن میں, اور اگر فرسٹ اے سی ہو اس میں بھی ایک کیبن میں 4 سیٹ ہوتی ہے. تو بہرکیف تو مولانا نے یہ بات ان کی سن لی کہ گندا ہے. تو مولانا کہیں پر بھی جاتے تھے تو ساتھی ان کے خادم ساتھ میں ہوتے تھے. تو ان کا ایک خادم اٹھا کہ شیخ حضرت کہاں جا رہے ہیں, میں آپ کے ساتھ جاؤں؟ تو مولانا نے کہا کہ تم لوگ رکو, میں ذرا استنجا کر کے آتا ہوں, میں اکیلے کر کے آ جاؤں گا. تو مولانا نے چپل اپنی بدلی اور ٹوپی اتار کر, وہ پگڑی اتار کر سمپل ٹوپی سر پہ رکھ کر آپ چلے گئے اسی بیت الخلاء میں جو بیت الخلاء گندا تھا. گئے, آدھا پون یا 1 گھنٹے کے بعد لوٹے. وہاں سے لوٹنے کے بعد آ کر زور سے بولتے ہیں کہ ارے بھائی صاحب آپ بول رہے تھے بہت گندا, وہ تو صاف ہے, میں گیا ہوں دیکھا ہوں بالکل صاف, ایک دم بالکل کلین ہے, جائیے دیکھیے. وہ آدمی گیا, وہ سناتن دھرمی گیا, اور جانے کے بعد دیکھا کہ واقعتاً صاف ہے. وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا انسان نہیں ہے. اس پورے بیت الخلاء کی آدھے گھنٹے تک اندر میں جا کر اس کی صفائی اتنے بڑے شیخ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے کی. وہ آدمی فوراً سمجھ گئے. اس نے کہا اگلے اسٹیشن پہ ٹرین رکتی ہے تو فوراً اتر کر وہ شکایت کرنے کے لیے پہنچتا, اور وہاں پر فوراً اسٹیشن ماسٹر سے کہتا ہے یا ٹی ٹی جو بھی ملا ہوگا اس سے کہتا ہے کہ میری سیٹ بدل دیجئے, جس کیبن میں ہوں میں وہاں نہیں بیٹھنا چاہتا, مجھے دوسری جگہ چاہیے. کہا کیوں, کیا پرابلم ہے؟ انہوں نے کہا کہ آج میں آدھا بدل چکا ہوں. اس ٹرین میں ایک بہت بلند اخلاق والا ایک شیخ ہے, ایک انسان ہے, وہ انسان کی شکل میں فرشتہ ہے. میں ان کے کہنے سے نہیں بدلا, ان کے فعل سے, ان کے کام سے میں آدھا بدل چکا ہوں. اگر آپ میری سیٹ نہیں بدلیں گے تو جاتے جاتے جہاں تک میرا منزل ہے, جہاں مجھے اترنا ہے, وہاں جاتے جاتے میرا پورا ہردے بدل جائے گا, دل بدل جائے گا, میں مسلمان بن جاؤں گا. کہا وجہ کیا ہے, بتاؤ کون ہے؟ کہا کہ اس ٹرین میں ایک ایسا ویکتی ہے, ضعیف ہے, بوڑھا ہے, اب شکل سے لگتا ہے کہ بڑے اونچے خاندان کا ہے, زمیندار تھے مولانا. اس کے ساتھ 2-3 چیلے ہیں, خادم ہیں, اس کے باوجود بھی انہوں نے ایسا اپنے ہاتھوں سے کیا ہے. اپنے ہاتھوں سے آج کوئی باتھ روم صاف نہیں کر سکتا. پبلک آپ گھر پہ کر سکتے ہیں اپنا, لیکن باہر اگر کوئی چلا جائے, پبلک پلیس میں بیت الخلاء بنا ہوا ہو, ٹوائلٹ بنا ہوا ہو, تو اس کو کوئی گندا دیکھ کر ناک بند کر کے بھاگ جاتا, صاف نہیں کرے گا. لیکن مولانا حسین احمد مدنی نے آدھا گھنٹہ خرچ کر کے اس کو دھو کر پانی ڈال کر صاف کیا. ان کے اس عمل سے, ان کے اس اخلاق سے, اس بلند اخلاق سے, وہ جو سامنے غیر مومن غیر مسلم بیٹھا ہوا تھا اس کا دل آدھا مومن بن چکا تھا. اس لیے اس نے کمپلین کیا کہ میں اپنے آپ کو نہیں بچا پاؤں گا, اس ٹرین کے اندر ایک بہت بلند معیار اور اخلاق والا انسان بیٹھا ہوا ہے. یہ ہماری تاریخ ہے. جلسہ کس لیے ہوتا ہے؟ جلسہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اصلاح ہو. جلسہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ جو خامی ہمارے اندر ہے اس کی اصلاح ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کیا تم پہلوان اس کو سمجھتے ہو جو کسی سامنے والے کو پجھاڑ دے؟
اس کے ہاتھ پیر توڑ دے، مقابلے میں رنگ میں جیت جائے وہ پہلوان، غلط۔ پہلوان وہ ہے سب سے بڑا کہ ایسے وقت میں، غصے کے وقت میں، غصہ آئے اور اس پر عمل بھی کر سکتا ہے، وہ اپنے غصے کا استعمال بھی کر سکتا ہے، سامنے والے کو پچھاڑ بھی سکتا ہے، وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر اس کو استعمال بھی کر سکتا ہے، لیکن اس اتنا ہونے کے باوجود بھی اگر وہ اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے تو اس سے بڑا پہلوان دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ اب پرابلم کیا ہے ہمیں پتہ ہے؟ ہم لوگ کھاتے ہیں یوگی جی کی اماں کو، ہم لوگ ماंس کھاتے، مچھی کھاتے، اتنی گرمی ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات میں سر پھوڑ دیتے ایک دوسرے کا۔ ان چیزوں میں گرمی ہوتی، ان چیزوں کے اندر بہت زیادہ انرجی ہوتی، اس وجہ سے اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کر پاتے۔ ابھی جو کچھ بھی ہوا یہ ناقابل قبول ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کا پتہ نہیں ہے، چلتے ہوئے آپ بائک سے چلتے ہیں، آپ کی گاڑی پنچر ہو جاتی، آپ چلتے ہیں، آج سے 1.5-2 مہینہ پہلے کی بات بتاؤں میں، یہی میرے خیال سے خرگپور سے اس طرف جانا تھا، 140 یا 45 کلومیٹر کی دوری، 80 کلومیٹر کی دوری پہ پروگرام تھا میرا۔ مجھے 6 بجے یا 5 بجے، 6 بجے کی ڈپارچر میری فلائٹ تھی، کہاں سے؟ ایئرپورٹ سے، کلکتہ ایئرپورٹ سے۔ جلسے والے سے ہم نے کہا کہ میرا یہ مسئلہ ہے، ہمیں جانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کو میں 12 بجے فری کر دوں گا، آپ جائیے۔ 12 بجے فری کر دیا، گاڑی میں بیٹھے، کھڑگپور پہنچنے سے کچھ دیر پہلے گاڑی ہلکی سی خراب ہو گئی۔ وہ گاڑی آج بھی لے کے آیا ہوں، مغل اعظم بھائی کی گاڑی ہے، حالانکہ وہ کبھی خراب نہیں ہوتی ہے، ہو گئی اس دن۔ اچھی گاڑی ہے، سروسنگ بڑھیا ہے۔ اس دن گاڑی خراب ہو گئی، تھوڑا بہت ٹھیک ٹھاک کر کے ہم لوگ پھر آگے چلے۔ ٹائم بالکل فکس ہے، اگر ہم وہ گاڑی آدھا گھنٹہ زیادہ خراب ہو جاتی تو ہماری فلائٹ چھوٹ جاتی، اور وہ ایک ہی فلائٹ تھی جو ہم کو آگے لکھنؤ کا پروگرام ہم کو پکڑا سکتی تھی۔ تو ہم نے ہم بھی غصہ ہوئے، ہم نے کہا کہ آج ہی اس گاڑی کو خراب ہونا تھا، بیرک تھوڑا ٹھیک ٹھاک کر کے پہنچے تو میرے خیال سے جب 70 یا 80 کلومیٹر کی دوری رہ گئی تو وہ گاڑی آگ لگ گئی اس کے پائپ میں، وہ وہیں پر رک گئی، وہ اسٹارٹ نہیں ہو سکتی تھی، چل نہیں سکتی تھی۔ بارش ہو رہی تھی، کیا کریں، غصہ بھی بہت آ رہا تھا، لیکن وہاں پر غصے کا بس نہیں، مشینری چیز ہے۔ مستری کو دکھایا تھا، اس نے ایمانداری سے کام نہیں کیا، اللہ سے دعا کی، سامنے کسی بس والے کو بھیجا، اس پہ بیٹھے، پھر آگے گئے، اس نے راستہ بتایا کہ آپ کو کیسے ایئرپورٹ پہنچنا ہے، پھر اولا بک کیا، کچھ دیر کے لیے وہاں پہنچے تو گیٹ بند ہونے سے 5 منٹ پہلے ہم بیٹھ گئے فلائٹ میں، اللہ نے ہم کو پہنچا دیا۔ یہ چیز ہے، کبھی بھی حادثات ہو سکتا ہے، کبھی بھی انسان کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ اب یہی چیز ہے، مشینری چیز ہے، کبھی بھی اس کا آئی سی کیا چھوٹے چھوٹے پارٹس ہوتے، کبھی بھی پھک سکتے، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے آپے کو مت کھوئیے کبھی بھی۔ سامنے والا کوئی بھی ہو، وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ ہر کام اچھا ہو، آپ نے تھوڑی سی غلط حرکت کر کے اس پورے جلسے کی محنت آپ نے برباد کر دی۔ جب ہم اپنے اندر تھوڑی تبدیلی نہیں پیدا کر پائے اتنے بڑے جلسے سے، تو پھر کیا فائدہ یہ جلسہ کر کے؟ میں 36 گھنٹہ پہلے چلا ہوں، کہاں سے؟ اورنگ آباد مہاراشٹر سے، آپ کے جلسے کے، کیا یہی دیکھنے کے لیے؟ آج انگریز کیوں آگے؟ آج غیر ایمان والے کیوں آپ سے آگے؟ وہ ماंس نہیں کھاتے ہیں اور مچھلی نہیں کھاتے ہیں، شراب ضرور پیتے ہیں، لیکن اپنے غصے پر کنٹرول رکھتے ہیں۔
آپ کسی انگریز کو دیکھیں ہاتھا پائی کرتے ہوئے، تھپڑ ایک دوسرے پر مارتے ہوئے؟ نہیں، مہذب قوم مانی جاتی ہے آج کی، جبکہ اللہ نے آپ کو مہذب قوم بنایا ہے۔ لیکن نہیں، چھوٹی بات ہوگی تلوار لے کر آ جائیں۔ سب سے زیادہ کیس کون لڑ رہا؟ مسلمان۔ سب سے زیادہ پریشان کون ہے؟ مسلمان۔ آپ کی مسجدیں توڑی جا رہی، آپ کو مٹانے کے قوانین بن چکے ہیں اس دیش میں، اور ہم یہاں ہیں کہ تھوڑی تھوڑی باتوں میں غصہ ہو جاتے ہیں، سازشوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ کسی پر نہیں اٹھانا چاہیے، یہ کسی کی بھی توہین، ان کی نہیں، آپ کے جلسے کی توہین۔ جتنے بھی لوگ آئے کل چرچا کریں گے، ارے یار وہاں تو ایسے لوگ تھے بیچارے پر ہاتھ اٹھا دیا۔ مائک کہاں خراب نہیں ہوتا؟ میں نے اپنے نظروں سے دیکھا ہے، جو شاعر بیٹھے ہوئے ہیں یہ جب پڑھتے ہیں، آج تو پڑھے نہیں ہیں اپنے جوش میں آ کر کے، یہ جب پڑھتے ہیں میں نے اپنے نظروں سے دیکھا ہے، دو اسپیکر کو جلتا ہوا، مشین میں آگ لگ جاتی۔ مشینری چیز ہے، ان کی آواز تھوڑی سخت ہے، کبھی کبھی مائک سسٹم بھی کہتا بھیا تم ہی پڑھ لو، تم ہی آواز نکال لو، میں تو چپ بیٹھا ہوا ہوں، نہیں کہہ سکتے۔ لیکن نہیں، یہ صرف ابھی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ہم ہمیشہ سے جہاں پر بھی جس فیلڈ میں رہیں اپنے اخلاق کا بلند مظاہرہ کریں۔ آپ کے اخلاق سے دشمن آپ کا دوست بنے گا، آپ کے تلوار سے نہیں بنے گا۔ ہمارے نبی کے اخلاق سے لوگوں کے اندر تبدیلی آتی تھی، آج جو ہمارے قوم میں وہ چیز نہیں پائی جاتی، بالکل نہیں پائی جاتی۔ بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، مہمانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ باہر آپ کے گاؤں میں جلسہ ہے، باہر سے لوگ آئے ہیں، دیکھیں گے کیا اثر لے کر جائیں گے۔ مدرسے میں حافظ قرآن بنے ہیں، وہ حافظ قرآن جن کے ماں باپ کے سر پر کل میدان محشر میں اللہ روشن تاج پہنائے گا، ان کے سر پر آج آپ دستار باندھ دیں تو آج کم سے کم غصہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں مانتا ہوں ان کو بھی غصہ اس لیے آیا ہوگا کہ بھئی اتنا پیسہ تم کو دیے ہم اور تمہارا سسٹم ٹھیک ٹھاک نہیں چل رہا ہے، تو یقیناً مانتا ہوں اس کو غصہ آیا ہوگا، لیکن غصے کا امپریشن کسی پر ہاتھ اٹھا کر یہ شریعت کے خلاف ہے، تہذیب کے خلاف ہے۔ آپ ان کو کہیے کہ بھئی اس سسٹم کو ٹھیک کرو، بیچارہ کوشش کرے گا، لیکن اپنے اخلاق کو، اپنی پوری محنت کو آپ ضائع مت کیجیے۔ اس سے آپ کے گاؤں کی بدنامی ہوگی، اس سے ہماری بے عزتی ہوگی، آپ کے آنے والے مہمانوں کی بے عزتی ہوگی۔ سب کی محنت پر پانی مت پھیریے، غصے پر کنٹرول ضروری۔ آج ہمارے نوجوان آپا کھو بیٹھتے، جہاں پر محنت کرنا، کام کرنا کرتے نہیں۔ کسی پر بھروسہ مت کیجیے، آپ اپنے اخلاق کو بلند کیجیے۔ یہ ظالم قوم، پتہ ہے غزہ پٹی میں فلسطین کے اندر 12,000 بچے مار دیے گئے، 12,000 بچے۔ اپنے آپ کو تہذیب یافتہ قوم کہتی، کیونکہ ظاہراً ویوہار اچھا ہے۔ آپ کسی بھی انگریز سے ملیے، بات کیجئے، جھگڑا کیجئے، وہ آپ سے جھگڑا بھی کرے گا، ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے دوست سے آپ بات کر رہے ہیں۔ ان کا اخلاق اتنا بلند بنایا ہے انہوں نے، ڈپلیکیٹ اخلاق، لیکن بنایا دنیا کو دکھانے کے لیے۔ اور ہم مسلمان یہ ہیں، اللہ کے نبی کا پیغام کیا ہے؟ ارے اللہ کے نبی ملتے تھے سامنے، آئی ٹو آئی، فیس ٹو فیس، اور ہنستے تھے اگر کسی سے ملتے تھے، سلام کرتے تھے آمنے سامنے اگر پہچان ہوتی تھی، خبر خیریت پوچھتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور آپ اپنے فعل سے، اللہ کے نبی اپنے ویوہار سے دشمن کو بھی اپنا دوست بنا لیا کرتے تھے۔ جو مقابلے کے لیے آتا تھا وہ بھی آپ کا دیوانہ بن کر کے جاتا تھا۔ اسی لیے ہم شان سے کہتے ہیں اسلام از دا بیسٹ ریلیجن ٹو دا انٹائر ورلڈ۔ پوری دنیا کے اندر سب سے بہترین مذہب کوئی ہے تو اسلام ہے۔ کیوں؟ ہر میدان میں ایک سسٹم ہے، ہر جگہ پر ایک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ موجود ہے زندگی گزارنے کا۔ کہاں پر کیا کرنا، آپ کو غصہ ہے تو کیا کرنا ہے، آپ کو خوشی ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے۔ ابھی سن 2024 کی شروعات ہے،
مارکیٹ میں جائیے تو مارکیٹ بند. ہمارے نوجوان پہلے اور دوسری جنوری کو ہیپی نیو ایئر کا لیبل لگا کر سب کچھ غائب. یہ جنوری نہیں، یہ جانوری ہے. جانور ای یعنی سب کے سب جانور بن جاتے. اس میں شراب پیتے، عیاشی کرتے. اسی جنوری کے موقع پر بھی ایک بہت بڑا اتر پردیش کے اندر ہوا، بیٹی کا بلاತ್ಕಾರ ہوا، بیٹی کی عزت لوٹی گئی. ہوا معاملہ وہ نومبر میں اتر پردیش میں بنارس میں، اور بنارس ہندو یونیورسٹی BHU میں ایک IIT کی طالبہ چھاترا پڑھنے جاتی تھی، اپنے ہاسٹل میں تھی. 2 شرابی آئے، 2 گنڈے آئے، ایک پارٹی کے، بڑی پارٹی، ایک پرائم منسٹر صاحب کے علاقے میں بنارس یونیورسٹی. بنارس کا MP کون؟ بنارس کا MP ہمارے پردھان منتری نریندر مودی جی. ان کے علاقے میں سب سے سرکشت جگہ جہاں جانوروں کو انسان بنایا جاتا، یونیورسٹی کے بیچ میں وہ 3 شرابی گھستے ہیں اور پھر ایک لڑکی کا منہ پکڑ کر اس کو دیوار کے پیچھے لے کر جاتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ بلاत्कार کرتے. وہ چلے جاتے وہاں سے اور بندوق کے کنپٹی میں سٹا کر دھمکاتے کہ اگر تم نے کسی کو بتایا تو تمہیں جان سے مار دوں گا. اور وہ پرچار پرسار کرتے. کیا اگلے دن سے پرچار شروع ہو جاتا ہے. 1 نومبر کا معاملہ ابھی طول پکڑا ہے، ابھی جا کر. اور یہ بلاत्कार کر کے یہ بلاत्کاری چلے گئے نعرہ لگانے. کہاں؟ مدھیہ پردیش میں کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. نعرہ بھی لگا رہے یہ تینوں، وہاں جا کر کمپیننگ کر رہے ہیں. اور نہیں معلوم دنیا کو کہ یہ جانور ہیں، یہ بیٹیوں کی عزت لوٹ کر کے آئے. اور سب سے منظم اور سب سے مضبوط تعلیمی اعتبار سے بھارت کے اندر ہندو بھائیوں کی نظر میں ہندو بنارس یونیورسٹی مانی جاتی. جیسے مسلمانوں کے اعتبار سے مسلم علی گڑھ یونیورسٹی ہے، تو ایسے ہی بنارس کے اندر بنارس ہندو یونیورسٹی مانی جاتی. اس کیمپس میں گھس کر تب اس لڑکی نے بھاگ کر جا کر وہاں کے کسی چانسلر یا کسی پروفیسر کے گھر پہ اس کے دروازے پر کھٹکھٹا کر کے کہا کہ میری عزت بچا لی، میری جان بچا لیجئے، میری عزت تو جا چکی، میری جان بچا لیجئے. نوجوانوں، اللہ نے جوانی اس لیے نہیں دی. کرسی اقتدار پر بیٹھنے والے پرائم منسٹر صاحب، آپ کو اگر یقیناً بیٹیوں سے پیار ہے، اگر بیٹیوں سے محبت ہے، تو آپ ان تینوں نالائقوں کو کیفر کردار تک پہنچاؤ. نئی ہمت ہے آپ میں تو پوچھو قرآن سے، قرآن فیصلہ دے گا کہ کوڑے برساؤ ان نوجوانوں پر. شادی شدہ ہے تو ان کو کمر تک دھسا کر ان کے جسم کو ملیا میٹ کر دو، پتھر مار کر. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اور لوگ بولتے ہیں کہ مولانا قرآن کے اندر بہت زیادہ سختی نہیں. اگر یہ سزا دی جائے گی تو کل کسی بھی جوان کی ہمت نہیں ہوگی، وہ کسی بھی سماج کی بیٹی کی عزت لوٹنے کی، کسی کی بھی عزت ہمت نہیں ہوگی کہ سماج کی کسی بیٹی کی عزت کے اوپر ہاتھ اٹھایا جائے. اور خواہ اعتراض پھر کس پہ؟ اسلام پر کرتے، شریعت پہ کرتے. ابھی ایک ہم آسام گئے میگھالیہ پروگرام میں، وہاں ایک آدمی سوال کرتا ہے کہ مولانا اسلامک شریعت کے اندر میں برابری نہیں ہے. ہم نے کہا کیسے برابری نہیں ہے بھائی؟ انہوں نے کہا کہ مرد اگر مرے گا، نیک مرد ہوگا، نیک مومن ہے، مرنے کے بعد جنت میں جائے گا. جنت میں بہت ساری نعمتیں اللہ وہاں پر نوازے گا، لیکن ان نعمتوں میں ایک نعمت کیا ہوگی؟ 70 یا 72 دو الفاظ آئے، 72 حوریں ملیں گی. کن کو؟ مردوں کو. انہوں نے کہا، ہم نے کہا یہ تو ٹھیک ہے 72 حوریں ملیں گی، لیکن اور کیا ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ مرد کو تو حور مل رہی ہے، عورتوں کو کیا ملے گا؟ مرد کو تو 72 لڑکی ایکسٹرا، حور مطلب لڑکی سمجھنے کے.
حالانکہ وہ یہاں عام ان لڑکیوں کی طرح نہیں ہوگی، اس کا حساب و کتاب الگ ہوگا، اس کی خوبصورتی اور اس کی نشیب و فراز احادیث میں بیان کیے گئے۔ بہرکیف تو انہوں نے کہا کہ مولانا جو نیک مرد ہوگا جنتی ہوگا، اس کو 72 حوریں ملیں گی، عورت کو کیا ملے گا؟ ہم نے کہا کہ بھئی ان 72 حوروں کا سردار اس کی بیوی ہوگی۔ بولا سرداری کافی نہیں ہے، جیسے مرد کو 72 حور ملے گی وہاں پہ، ایسے ہی عورت کو بھی تو کچھ ملنا چاہیے۔ ہم نے کہا آپ ہی بتاؤ کیا ملنا چاہیے؟ بولا برابری کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا تو آپ کا یہ مطلب ہے کہ مرد کو 72 حور ملی ہے تو عورت کو 72 مرد ملے، کوئی عورت گوارا کر سکتی؟ مرد تو دنیا میں کہہ سکتا ہے کہ بھئی میری 2 بیوی، میری 3 بیوی، میری 4 بیوی، کہہ سکتا۔ آدمی اس کو برا مانتا ہے نہیں، ہاں بھئی 3 بیوی ہے، تینوں کو رکھ رہے ہو ساتھ میں، ٹھیک ہے، اچھی بات، کوئی اس میں اعتراض کی بات نہیں۔ لیکن اگر وہیں پر عورت یہ بولے کہ میرے 2 شوہر ہیں، میرے 3 شوہر ہیں، میرے 3 مرد ہیں، بول سکتی ہے؟ نہیں بول سکتے۔ اگر بول دے تو دنیا کیا سمجھے گی کہ یہ 2 نمبر کی عورت ہے، بد کردار عورت ہے۔ یہ نیچر ہے، اسلامک جو شریعت ہے یہ فطرت ہے، فطرت یہ ایسی فطرت ہے کہ انسان کا دماغ قبول کرتا۔ مثال کے طور پر ایک مرد، اس کی 4 بیوی ہے، وہ ایک مرد 4 بیوی کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، ایک رات میں چاروں کی خواہشیں پوری کر سکتا ہے۔ مرد کے اندر اتنی طاقت ہے، اللہ نے دی ہے۔ اس کا الٹا کر لیجئے، اس کا الٹا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت ہو، 4-5 مرد اس پر مسلط ہو جائے تو اگلے دن صبح اس کی لاش ملے گی، وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ فطرت کے خلاف ہے، نیچر کے خلاف ہے۔ اس لیے ہم نے ان کو کہا کہ اگر آپ کا یہ اعتراض ہے کہ بھئی اسلام میں 72 حور مرد کے لیے، عورت کے لیے کیا، اگر عورت چاہے گی کہ بھئی ہم کو کچھ ایکسٹرا ملنا چاہیے، ایکسٹرا جو جائز ہوگا اللہ عطا فرمائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہاں جنتی جو چاہے گا اس کو وہاں پر مل جائے گا۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے، وہاں پر گناہ کرنے کا خیال نہیں آئے گا، وہاں بری چیز نہیں ملے گی آپ کو۔ جنت میں اچھی چیزیں ملیں گی، وہاں شراب بھی ملیں گی، لیکن دنیا کی طرح شراب پی کر بیٹیوں کے ریپ کرنے والی شراب نہیں ہے۔ شراب ملے گی شراباً طہورا، وہ پاک شراب، کیا آپ پی کر مست ہو جائیں گے؟ ایسے نہیں پاگلوں کے طرح 3-3 4-4 گلیاں نظر آنے لگے، ایسی شراب نہیں ملے گی۔ شراباً طہورا، پاک و صاف شراب۔ ابھی جو نیو ایئر کے اوپر ہمارے نوجوان وائن خرید کر لاتے ہیں، چکن لے کر آتے ہیں، کیوں؟ ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر۔ ایک لڑکے سے پوچھا، چلو بہت ہی ہیپی نیو ایئر منا رہے ہو، ہمارے نبی کے دادا کا اصل نام بتا دو۔ بولتا دادا کا نام عبد المطلب۔ ہم نے کہا واہ، بڑے شان ہے تمہارے، عبد المطلب ہمارے نبی کے دادا کا۔ ہمارے نبی کے دادا کا اصل نام عبد المطلب نہیں ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو کیا، ہمارے بہت سارے مسلمانوں کو پتہ نہیں۔ اگر پتہ نہیں ہے تو ہمیں اس پر پتہ کرنا چاہیے ہمارے نبی کے دادا کا نام کیا ہے۔ ہمارے نبی کے دادا کا نام اصل میں ہے شیبہ۔ شیبہ ایک ہسٹری ہے، ایک اتہاس ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو دادا ہیں، ان کے ابا، آپ کے دادا کا ابا جو ہاشم تھے، یہ مدینہ گئے، وہاں شادی کرنے کے بعد جب آنے لگے راستے میں انتقال ہو گیا اور وہاں پر کچھ دن رہے، وہاں پر ایک بچے کا جنم ہوتا ہے جن کا نام شیبہ رکھا۔ بال سفید تھے سر کے، سفید بال کو عربی میں شیبہ بولتے ہیں، تو اسی کو شیبہ رکھا۔ لیکن ہاشم کے 2-3 بھائی مکہ میں تھے، تو اس کا جو چھوٹا بھائی تھا جن کا نام اصل میں مطلب تھا،
انہوں نے کہا کہ ارے میرا بھائی جو ہاشم مکہ مدینہ گیا انتقال ہو گیا، لیکن وہاں اس کا ایک بیٹا ہے، تو بھتیجا چچا بھتیجے کو لینے پہنچ گئے، اور وہاں سے اپنے اونٹ میں بٹھا کر جب لا رہے تھے تو مکہ والے بولتے تھے کہ ارے یہ تو غلام لے کر آیا، اور عربی میں غلام کو عبد بولتے ہیں، چونکہ اب مطلب ان کا نام تھا، چچا کا نام جو لے کر آ رہے تھے، تو سب لوگ بولنے لگے عبد المطلب، یعنی مطلب کا غلام۔ اسی دن سے اللہ کے نبی کا چچا کا نام، اللہ کے نبی کے دادا کا نام عبد المطلب پڑا، ورنہ ریل نام، اصل نام اللہ کے نبی کے دادا کا شیبۃ الحمد تھا۔ یہ ریل نام ہے اللہ کے نبی کا، ہمارے نوجوانوں کو نہیں معلوم۔ بس نیو ایئر کب مناتے؟ فوراً بول دیں گے 1 جنوری کو ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں۔ اس سے پہلے کرسمس ڈے منایا، کرسمس ڈے ہمارے نوجوانوں نے، یہ شریعت کے خلاف کام۔ میرے نوجوانوں بس اتنا کہوں گا، وقت چونکہ بہت ہو چکا ہے، تقریر کا یہ وقت نہیں ہے۔ آپ وقت سے جب زیادہ لمٹ میں چلے جاتے تو پھر دیکھیے کیسے شیطان غصہ کرتا ہے، پھر لڑاتا ہے آپ لوگوں کو آپس میں۔ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ پروگرام کیجئے، رات کو 1 یا 1:30 یا 2 بجے تک دعا کرا دیجئے، کیونکہ نیند ایسی چیز ہے کہ غصے پر بھی قابو پا سکتے لیکن نیند پر قابو نہیں پا سکتے، اور جب نیند اونگ میں بدل جائے تو سڑکوں پر آپ چل رہے ہیں تو آپ کے پھر ایکسیڈنٹ ہونے لگ جاتے۔ تو بہرکیف میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ آپ کو اس دنیا میں کوئی آپ کو بلند بالا بنانے کے لیے نہیں آئے گا، آپ کو خود اپنے اندر تبدیلی کرنی، خود اپنے اندر سدھار پیدا کرنا۔ جس بھائی سے یہ غلطی ہوئی وہ آئندہ محاسبہ کرے۔ نیا سال ہے، محاسبہ کرنے کا وقت ہے کہ ہم نے پچھلے 1 سال میں کیا کمایا، کیا کھویا، ہم نے کتنی ترقی کی، ہم نیکیوں میں کتنے آگے تھے، کتنے پیچھے بڑھے۔ ہمیں اس پر محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں آپ کے ملک میں، آپ جیل میں ٹھونس دیے جاؤ۔ کل حیدرآباد میں تھا، میری 11:30 بجے کی فلائٹ حیدرآباد سے کلکتہ کے لیے تھی۔ پورا حیدرآباد شہر کے اندر گاڑی لائنوں میں لگی ہوئی ہے، ایک پیٹرول پمپ میں۔ معلوم نہیں تھا، پوچھا ایسا کیوں ہوا، انہوں نے کہا کہ کالا قانون آ گیا اس دیش میں، ڈرائیوروں کے لیے یہ قانون موت ہے۔ وہ قانون نیا کیا آیا ہے؟ ہٹ اینڈ رن، یعنی اگر آپ نے ایکسیڈنٹ کیا کسی کا، آپ بھاگ گئے، آپ کو پتا چلا، آپ کے بارے میں پتا چلا بعد میں لوگوں کو کہ فلاں نے ایکسیڈنٹ کرایا، آپ کے اوپر کیس بک ہوگا، آپ کو 10 سال کی سزا ہوگی، جیل میں رہیں گے، اور 7 لاکھ روپے کا جرمانہ آپ کو دینا ہوگا۔ یعنی آپ ڈرائیور ہیں، آپ کی پرسنل گاڑی ہے تو بیچ کر جرمانہ بھریے، اور سزا بھی 10 سال کی۔ یہ دیش کے اندر ڈرائیوروں کے لیے، اسی لیے ڈرائیوروں نے ہڑتال کر دیا، اور پھر پیٹرول پمپ بھی جگہ جگہ پر بند کر دیے گئے۔ یہ قوانین پوچھ کر نہیں بنایا، وہ کرسی اقتدار پر بیٹھنے والے، وہ قاتل، وہ مجرم جو اس دیش کی ترقی نہیں چاہتے، ہم کہہ سکتے، اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کرسی اقتدار پر ان کو بٹھایا، ہمارے اور آپ کے ووٹ سے کرسی پر بیٹھے ہیں وہ۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ایک بھویہ مندر کے نرمان کے لیے ہم 1000 ٹرینیں فری چلائیں گے۔ چلاؤ، بچے جب ایگزام میں جاتے ہیں تو ایک بھی اسپیشل ٹرین نہیں چلاتے، اور رام مندر کی تعمیر اور اس کے ادگھاٹن کے لیے 1000 ٹرین۔ جب سوچ اس حد تک گر جائے تو آپ اس ملک کو ترقی کی طرف نہیں لے کر جا سکتے۔ الگ مسئلہ ہے بھائی، آپ نے بنا لیا غصب کر کے، اچھی بات ہے، شروعات کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ عوام کو، جنتا کو، لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے، پریشان نہیں کر سکتے۔ پوچھے بغیر قانون بنا دیا جاتا، پوچھے بغیر قانون امپلیمنٹ کر دیا جاتا، لالی پاپ تھما دیا گیا کہ یہ قانون ابھی نافذ نہیں ہوگا۔ جب نافذ نہیں ہوگا تو بنایا کیوں؟ راجیہ سبھا میں پاس ہو گیا، لوک سبھا میں پاس کر دیا،
राष्ट्रपति जी मोहर लगा दिए, अब क्या कानून में, कानून तो बन गया, अब कौन सी लॉलीपॉप तुम्हारे कि नहीं नहीं ड्राइवर हड़ताल मत करो जाओ। और हम मुसलमान हैं कि आपस में लगे पड़े। अभी राम मंदिर तो बन गया, उसकी उद्घाटन है 22 जनवरी को, लेकिन अभी मस्जिद की शुरुआत भी नहीं हुई। अब पता है झगड़ा क्या शुरू हो गया मुसलमानों के बीच में? एक समुदाय के लोग, बरेलवी तबके के लोग एक लेटर पैड लिख देते, किनको? रक्षा मंत्री को, शायद राष्ट्रपति को लिखा है कि रक्षा मंत्री को लिख दिया, उनको लिखा है कि हमारी मस्जिद की, यानी बाबरी मस्जिद के इवज में जो मस्जिद बननी है, जो कई एकड़ जमीन दी है, वो जमीन अभी फाइनल नहीं हुई है। जमीन कहाँ मिलेगी ये फाइनल नहीं है, लेकिन अभी से मुसलमान लड़ रहा है गोश्त मछली खाकर। अभी से मुसलमान आपस में लड़ रहा है। एक समुदाय कहता है कि उस मस्जिद की बुनियाद हम डालेंगे, दूसरा समुदाय कहता है कि नहीं हम ज्यादा शरीफ है तुमसे, हम डालें, तीसरा समुदाय कहता है कि नहीं हम डालेंगे। लेटर पैड निकालता है, क्या गुजारिश करता है, रक्षा मंत्री को कहता है कि आप मक्का मस्जिद के हरमैन शरीफैन, मक्कतुल मुकर्रमा के इमाम से, उनके हाथों से मस्जिद की बुनियाद न डालिए, क्योंकि वो मुशरिक है, वो गुस्ताख रसूल है, वो काफिर है। हम ज़्यादा हकदार हैं, हम सूफी हैं। ठीक है, आप अभी आए मैदान में। 30 साल से जब उस मस्जिद का केस चल रहा था, बाबरी मस्जिद का, तो उस वक्त कहाँ छुपे हुए थे, बिल में घुसे हुए थे, तब क्यों नहीं आए? अब आए। अभी मसला ये होना था कि सब मिलकर पहले उस मस्जिद को बनाते। एक तरफ तो मस्जिद की जगह पर मंदिर बनकर तैयार है और एक तरफ बुनियाद की ईंट भी नहीं डाली गई। अभी से इंतशार शुरू। सबसे बड़ी जिल्लत की वजह शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह ने, जो जेल में थे, माल्टा के जेल में, उन्होंने जेल में जाकर जब आए बाहर तो दारुल देवबंद के किसी सहन में बैठकर उन्होंने ये भाषण दिया था, बल्कि वहाँ के प्रोग्राम में उन्होंने स्पीच दी थी और कहा था कि मैं कैद में था, लेकिन कैद में जाने के बाद मैंने गौर व फिक्र किया, मुझे मुसलमानों की जलील होने की 2 कारण सामने मेरे नज़र के सामने आए। एक तो एक कि मुसलमान कुरान से दूर, दूसरी ये कि मुसलमान आपस में लड़ता है, आपस में झगड़ता है। देख लीजिए, बेटी मुर्तद हुई, आलिमा बेटी मुर्तद हो गई, काफिर बन गई, मुशरिक बन गई। आलिमा पढ़ी लिखी लड़की, उस पर कोई लेटर पैड नहीं निकाला इन बहरूपियों ने, इन नालायकों ने, इन शिद्दत पसंदों ने, कि बेटी मुर्तद हो गई। आलिमा बेटी जो मदरसे में पढ़ रही थी, उनके ऊपर कोई लेटर पैड नहीं निकाला। लेकिन अभी मस्जिद बनी नहीं। जिनके 33 करोड़ खुदा है वो मंदिर बना चुके, तुम्हारा एक खुदा है तो एक मस्जिद नहीं बनी। तुमसे लड़ने पे तुले पे, यही वजह है कि अल्लाह की मदद नहीं आ रही। गजा में 12,000 बच्चे मार दिए गए, 35,000 जवान और बूढ़ों की लाशें बिछा दी गई। गजा पट्टी पर डेली बम बरसाया जाता है, 40 अरब टन बारूद गिराया जा चुका है गजा पट्टी पर। इसराइल के जरिए से किसी की जुबान नहीं खुलती, अल्लाह की मदद नहीं आती। क्यों नहीं आती? हमारे और आपके आमाल बद की वजह से। क्या दुनिया के अंदर मुस्लिम कौम ताकतवर नहीं? पेट्रोल मुसलमानों के पास, डीजल मुसलमानों के पास, गैस मुसलमानों के पास, सोना चांदी मुसलमानों के पास, सब कुछ मुसलमानों के पास। उसके बावजूद भी अंग्रेज गैस किससे खरीदते, पेट्रोल डीजल किससे खरीदते? मुसलमानों से खरीदते। लेकिन फिर भी मुसलमानों को गुलाम बना लिया है इन लोगों ने। और मुसलमान इनके पीछे इन यहूदी, इन इसराइली और इन मुशरिक, इन खुराफाती इंसानों के पीछे। मेरे भाइयों, बस इतना कहूँगा, आपके इस स्टेज से एक पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूँ
کہ اپنے اخلاق کو بلند کیجیے، اپنے آپ کو ذلیل مت کیجیے، آنے والے مہمان کا سمان کیجیے۔ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو آدمی ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر تو وہ اپنے مہمانوں کی عزت کرتا۔ اور مہمان میں آپ کا مسلم بھی ہو سکتا، ہم بھی، جتنا مہتو میرا ہے اتنا ہی مہتو ایک مائک والے کا ہے، جتنا سمان میرا ہونا چاہیے اتنا ہی سمان ان کا بھی ہونا چاہیے۔ وہ آیا مال سامان لے کر، کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، آپ کا اخلاقی فریضہ آپ پوچھیں کہ بھائی صاحب آپ نے کھانا کھایا؟ ہم کہیں جلسے میں جاتے تو ہمارا جو ڈرائیور ہوتا ہے ہم سب سے پہلے ان کی چنتا کرتے ہیں، ان کو بولتے ہیں کہ بھیا پائلٹ صاحب آپ کھانا کھائے کہ نہیں، آپ کو چائے پینی ہے کہ کیا؟ پروگرام میں پہنچے تو سب سے پہلے جلسہ والے کو کہتے ہیں بھائی ہمارا جو ڈرائیور ہے پہلے اس کو کھانا کھلاؤ۔ یہ اخلاق کا تقاضا۔ ہمارے اکابرین میں کیا، اللہ کے نبی میں یہ چیز کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ کوئی مہمان آیا باہر سے ان کا احترام کرتے تھے، ان سے کوئی چوک ہو جائے، غلطی ہو جائے، یقیناً غصہ آتا ہے، آپ کو بھی آتا ہے، ہمیں بھی آتا ہے، لیکن اسی غصے پر کنٹرول کرنا، اسی پر تو اللہ اجر دیتا ہے، اسی پر اجر دیتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی کی حدیث امام بخاری نے جلد ثانی کے اندر روایت کی ہے کہ اگر تم کو آخرت پر ایمان ہے، اللہ کے نبی پر ایمان ہے تو فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمانوں کی ضیافت کرو، اپنے مہمانوں کے ساتھ عزت داری کا معاملہ پیش کرو۔ یہ چیزیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور ساتھ میں صحابہ کرام نے پوری ایمانداری کے ساتھ نبھا کر کے دکھایا ہے۔ میرے بھائیو، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی آیا ہے اس سے کوئی چوک اور غلطی ہو جائے، ایک ادنا سے مشین کے اوپر آپ نے ان کو تھپڑ مار دیا، ان کا ایک سیلف ریسپیکٹ ہے، آپ ان کو نہیں مار سکتے۔ وہ قانونی اگر کوئی کارروائی کرنا چاہے تو اس کو ادھیکار ہے، وہ کر سکتا ہے۔ آپ مان ہانی کسی کی عزت اور کسی کو ڈیمورلائز نہیں کر سکتے، کسی کو بھی نہیں کر سکتے، آپ کہیں پر بھی نہیں کر سکتے۔ ابھی تو اس دیش کا معاملہ الٹا پلٹا، ایک تو نفرت کی بادل ہے ویسے ڈالنے کی کوشش کی جا رہی، تم ہندو تم مسلمان، ہندو مسلمانوں کا بڑا نفرت کی باتیں پھیلا دی گئی۔ ہم اس ہندو مسلمان نفرتی دیوار کو صرف محبت سے توڑ سکتے اور کوئی راستہ نہیں۔ ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، جتنے بھی اغیار کے پاس، بڑی بڑی یونیورسٹی اغیار کے پاس، ہمارے پاس کیا؟ ہمارے بچیاں کیوں مرتد ہو رہی؟ اسکول کالجز میں پڑھتے، ہمارے پاس اسکول کالج نہیں، کیوں؟ ہم نے صرف گوشت کھایا، ہم نے صرف مچھی کھایا، یوگی جی کی اماں کو ذبح کر دیا، گائے ماتا کو کاٹ کے کھایا۔ کبھی نہیں سوچا کہ ہم کو بڑی یونیورسٹی بنانی، کبھی نہیں سوچا کہ ہم کو کوئی مدرسہ عالی شان بنانا۔ پوچھئے آپ کے اس مدرسے کے محتمم صاحب سے، پوچھئے کتنا بیچارہ محنت کرتے ہیں تب جا کر ایک مدرسہ چلتا، اور سوچتے ہیں کہ یہ مدرسہ ہے، محتمم صاحب چندہ کرتے ہیں۔ اگر عالم مدرسہ نہ ہو تو گاؤں مرتد ہو جائے گا، کئی خدا کی عبادت کرنے لگ جائیں گے، آپ مشرک بن جائیں گے، کافر بن جائیں گے۔ جو دھارمک ہے ضروری ہے، ان کو چلانے کے لیے ہمارے علماء کتنی محنت کرتے، ہمارے پاس کچھ نہیں تب بھی ہم سینہ تان کر چلتے۔ بڑے بڑے بزنس، بڑے بڑے کاروبار میں ہمارے لوگ نہیں، ہمارے برادران وطن ہیں، اور ہم اپنے آپ کو ترم خان سمجھتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، میرے مسلمانوں، اگر کامیابی چاہتے ہو، گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن کو اور حدیث کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ جہاں پر مدرسہ ہے، جہاں پر مکتب ہے، قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھائیے۔ آپ زیادہ نہیں، مدرسے کی تعمیر و ترقی کے لیے زیادہ نہیں مانگا جائے گا، آئندہ کے لیے ایک ترتیب بنائی۔ آپ کے پورے گاؤں میں اگر 300 گھر ہے تو ہر گھر سے 100 روپے بھی اگر آپ پیش کریں گے تو 10, 15, 20 ہزار روپے مہینہ جمع ہو جائے۔ ہمارے جو اساتذہ جو چندہ کرتے ان کا ٹینشن ختم ہو جائے۔
11 अरब से बनाना वो मंदिर कुछ ही साल में बनकर तैयार। अभी हमारे मस्जिद को बनाने के लिए 1 करोड़ भी पैसा जमा नहीं हुआ। चंदा करेंगे लोग, तब जाकर वो मस्जिद की काम को शुरू करेंगे। बातिल ताकत तो है ही आपको मिटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए, लेकिन हमारे अंदर भी वो जुस्तजू, वो मोहब्बत और वो शौक़ नहीं। हमारे नौजवान कारोबार नहीं करना चाहते, नबी के तरीक़े को अपनाना नहीं चाहते। पैसा हो जाए मोबाइल ख़रीदेंगे, 50,000 रुपये हो जाए। सबसे ज़्यादा बेहतर वीडियो कौन से मोबाइल से शूट होता है, या सबसे बेटर किस मोबाइल के अंदर सेल्फी अच्छी आती, वही समझते हैं, वही खरीदते। हमारे जवान इसमें परेशान, कुछ नहीं बनाते। फेसबुक पे पेज जरूर बनाते, कुछ नहीं बनाते। व्हाट्सएप में ग्रुप जरूर बनाते और फिर पूरे दिन ग्रुप बाजी करेंगे। हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे, सेल्फी लेकर भेज देंगे, ये देखो मैंने मटन बनाया, लो खा लो, तुम्हारी दावत। वो भी देखकर मुंह में पानी आ जाता, वो भी कहता लो भैया दावत पूरी हो गई। ऐसा जमाना चल पड़ा है। जमीन पर उतरकर काम करने की जरूरत है। जमीन पर उतरकर, बहुत हैं तकरीर करने वाले, बहुत हैं स्पीचेस देने वाले, लेकिन जमीन पर गांव लेवल पर उतरकर काम करने की जरूरत है। रिफाही काम की जरूरत। आपके इसी गांव में अगर 5 बच्चियां हैं, गरीब है, उसका बाप शादी कराना चाहता लेकिन पैसे नहीं, कैसे होगी शादी बताइए? अल्लाह आएगा जमीन पर, जिब्राइल आएंगे नहीं। अखलाकी फरीजा है कि चंदा जमा करके एक सोसाइटी बनाकर पूरे गांव में आप उस गरीब बच्चियों की शादी कराइए। एक बूढ़ा आदमी, एक बूढ़ी औरत है, उनका कमाने वाला कोई नहीं है, मिसाल के तौर पर आप ही के गांव में है, उसको 10,000 रुपए की ट्रीटमेंट की जरूरत है, इलाज की जरूरत, कहाँ जाएगी? वो मांगने जाएगी क्या? नहीं, आपके गांव में सोसाइटी होना चाहिए, आपके गांव के अंदर में लोगों की एक जमात होनी चाहिए ताकि उसकी मदद की जाए। मैं शरीयत की रोशनी में बोल रहा हूं। अल्लाह के नबी ने ये तंजीम बनाई थी, अल्लाह के नबी ने ये सोसाइटी बनाई थी, और ये सोसाइटी, ये तंजीमें हमारे भारत के अंदर, अखियार के अंदर मौजूद। यहूदी इतने ताकतवर ऐसे नहीं बने, 18 तंजीमें काम करती। अगर एक यहूदी को अगर जर्रा बराबर एक कतरा खून बहे तो सारी तंजीमें एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उनके हाल पूछने के लिए तैयार रहती। हम लड़ते, मरते हैं, मार दिए जाते, कोई पूछने के लिए नहीं आता है। अभी कुछ दिनों, 1.5 हफ्ता पहले सीवान बिहार की धरती में एक बाप अपने बेटे को लेकर जाता, छोटा बेटा है, हाथ पकड़कर चल रहा, सामने से आते हैं नालायक, हराम खोर, वो डाकू, वो कातिल, वो गोली मारते हैं। बच्चे के सामने बाप के सीने में गोली दाग दिया जाता है, और जुल्म तो ये कि अभी तक पकड़ा नहीं गया, पकड़ते नहीं हैं उनको। और तकरीरें करने वाले करते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। तकरीर की ज़रूरत नहीं, कार्रवाई की ज़रूरत है। केस बुक होना चाहिए। वो जो बेवा हुई है, उसकी बीवी, बच्चे यतीम हुए, उसके घर तक पहुंचिए, उनको फंड कीजिए। उनको लगे कि अगर मेरा शौहर मर जाए तो हमारी कौम पीछे खड़ी हुई है, कोई नहीं आता। भारत के अंदर राजस्थान में एक शख्स को मारा गया, कत्ल किया गया, उसका नालायकों ने कत्ल किया। हराम खोर थे वो, शराबी थे, कबाबी थे, कौन थे? कहा गया कि माइंड उनका हाथ था मुसलमानों के ज़रिए से, लेकिन पता है 50 लाख रुपए चंदा करके उनकी मदद की गई। उस राजस्थान में मुसलमान मार दिया जाए, मॉब लिंचिंग हो गया, 50 रुपए तक उनके घर पे नहीं पहुंचा पाते हम लोग। मेरे भाइयों, आलमी सतह की बातें हो रही है, शायद आपके जहन में ना उतरे इसलिए कि हिंदी शायद कम समझते हैं, लेकिन बहरे कैफ एक दर्द है जो बयान कर रहा हूँ। पूरे भारत में जाना होता है, स्थिति देखकर, हालत देखकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि फ्यूचर में, मुस्तकबिल में इस कौम के साथ क्या होगा। इसीलिए हम हर जलसे में कहते हैं कि कुरान से रिश्ता मजबूत कीजिए, मदरसों को तामीर कीजिए,
تعلیمی ادارے بنائیے، اور آنے والی جو آپ کی نسل ہے، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آنکھ بند کر کے ان بچوں کو پڑھائیے بس، اور کچھ مت کیجیے۔ وہ بچہ آپ کا تعلیم یافتہ ہو گیا تو دنیا کے اندر انشاءاللہ وہ ترقی کے منازل ضرور طے کرے گا۔ بس ایک ہی راستہ ہے، تیر تلوار لے کر لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بچوں کو بس پڑھا دیجیے، تعلیم یافتہ بنا دیجیے گا، تو کبھی اگر اس طرح کا معاملہ آئے گا، غصہ آئے گا، تو پڑھا لکھا ہوگا تو جلدی کسی پر ہاتھ بھی نہیں اٹھائے گا، سماج بھی ترقی کرے گی، وہ بچے کی زندگی کے اندر پروگریس کرے گا، اور علاقے کے اندر ترقی ہوگی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی بھی ذلت اور رسوائی کی زندگی نہیں گزارنی پڑے گی۔